اللہ اکبر. اس نے کہا تھا سچ بتاؤ گے؟ حضرت عبداللہ نے کہا تھا ہاں. کہا بیٹے بتاؤ اس مکے میں عبداللہ کس کا نام ہے؟ کون ہے عبداللہ؟ حضرت عبدالمطلب کا بیٹا ہے کوئی عبداللہ. کیا تم اس بچے کی نشاندہی کرو گے؟ پوچھ کس سے رہے تھے؟ پوچھ بھی عبداللہ سے رہے تھے. آپ کہتے ہیں کام کیا ہے؟ کہا بیٹے کام بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دو. آپ کہتے ہیں عبداللہ کا پتہ چل جائے گا، پہلے ٹھہریے میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہوں. جیسے آپ نے اتنا کہا، اس نے کہا نہیں بیٹے پہلے مجھے پتہ بتائیے. آپ فرماتے یہ بتاؤ آپ کو کام کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹی یہ راز کی بات ہے، راز ہی میں رہنے دو، پردے کو پردے میں رہنے دو. میرے نبی کے والد مسکرا کے کہتے ہیں جب اتنی بات بتا دی ہے تو تھوڑی اور بات بتانے میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹے اگر بتا دوں تو کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ آپ فرماتے ہیں بھروسہ کیجئے آپ ایسے بچے سے آ کر کے ملے ہیں جو کبھی زبان کے خلاف نہیں چلا کرتا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں راز راز ہی رہے گا. آنے والے نے یہ کہا تھا بیٹے ہماری قوم کے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے جو عبداللہ مکے میں پیدا ہوا ہے آخری پیغمبر اس کی نسل میں پیدا ہونے والا ہے. اور سنو میری قوم نے مجھے اس کا سر کاٹنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ محمد رسول اللہ جلوہ گر نہ ہو سکے. حضرت عبداللہ نے اتنا سنا تھا تو دوڑ کر کے خاندان والوں کو آواز نہیں دی تھی، کسی کو چیخ کے بلایا نہیں تھا، بلکہ اپنے قاتل کو عزت سے ہاتھ پکڑا، حتیم سے ٹیک لگا کر کے بٹھایا. کہا ٹھہریے ابھی آتا ہوں. اپنے گھر تشریف لے کر کے گئے، تھوڑی سی کھجوریں لی ہیں، کچھ پانی لیا ہے، لے کر کے حرم شریف میں آئے ہیں، لا کے اپنے قاتل کے آگے رکھا. کہا لو یہ پانی پی لو، یہ کھجوریں کھاؤ. قاتل نے کھجوریں کھائی ہیں، پانی پیا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اب بتا کوئی اور خواہش باقی رہ گئی ہو؟ تو اس نے کہا سب کچھ کھلا دیا ہے، جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ مل گیا ہے، بس مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دو. بڑا سننا تھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے آنے والے اس بچے کا سر کاٹ کے بتا تجھے کیا ملے گا، اس ننھی سی جان کے بدلے میں تو کیا حاصل کر لے گا. قاتل نے کہا تھا بیٹے بات ننھی سی جان کا نہیں ہے، سوال صرف ایک بچے کا نہیں ہے، سوال ہماری نسلوں کی عزت کا ہے، سوال میری اپنی نسلوں کے کھانے پینے کا ہے. مجھے اتنی دولت ملے گی کہ میری نسلیں آباد ہو جائیں گی. اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ نے قدم آگے بڑھایا، گردن جھکا کے کہتے ہیں سن اگر تیری نسلوں کا گزارا سر کاٹنے سے ہوتا ہے تو یہ میرا سر کاٹ کے لے کر کے چلا جا. قاتل نے کہا تھا بیٹے تیرے سر کو کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو نے مجھے پانی پلایا ہے، تو نے میرا پیٹ بھرایا ہے، مجھے عبداللہ چاہیے. جیسے اتنا کہا تھا حضرت عبداللہ کہتے ہیں اور سن میرے قاتل تو جس عبداللہ کی تلاش میں ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہی عبداللہ ہے. اتنا سننا تھا. اس نے تلوار اٹھائی حضرت عبداللہ کے قدموں پہ رکھی اور رو کے کہا تھا عبداللہ مجھے معاف کر دو. آپ کہتے ہیں تو سر کاٹنے آیا تھا، اب کیوں ارادہ بدل دیا؟ اس نے کہا تھا سنو مجھے پتا چل گیا جن کی پیشانی میں محمد کا نور ہوتا ہے ان کے سر کاٹے نہیں جاتے بلکہ ان کے قدموں پہ سر کٹائے جاتے ہیں. ذرا بول دو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. یہ میرے نبی کے والد کی شان ہے پیارے. یہ 6 سال کی عمر شریف کا کردار میں نے رکھا ہے. اگر پوری بات ان کی ہسٹری بتاتا چلوں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن آؤ اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں جس نبی کے باپ کی شان کا یہ عالم ہے. چلیے باپ سے آگے بڑھتے ہیں. ادھر حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، ادھر سیدہ آمینہ مدینہ شریف میں پیدا ہوئی ہے. توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں مدینہ شریف میں میرے نبی کی امی پیدا ہوئی. سرکار کی امی کی پیدائش سے پہلے ایک بچی پیدا ہوئی، اتنی کالی کہ باپ نے اس کا چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا اور اپنے نوکر سے کہا تھا خادم غلام سے جا اسے جنگل میں لے جا کے قتل کر دے، میں اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا. غلام لے کر کے گیا، جنگل میں لٹایا، تلوار اٹھائی، گردن کاٹنا چاہتا تھا. غیب سے آواز آئی وہ ظالم اسے قتل نہ کر، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اتنی آواز آئی اس کی تلوار تھم گئی. پھر دوسری بار اس نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر دیکھا، پھر تلوار اٹھائی، پھر یہی آواز آئی ظالم اس بچی کو قتل نہ کر، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اس کی 2 مرتبہ تلوار رکی. تیسری مرتبہ اس نے سوچا کہ اب مجھے کسی کی نہیں سننی، اس بچی کو قتل کرنا ہے. تیسری مرتبہ تلوار اٹھائی، آواز آئی ظالم اسے قتل نہ کر، اگر تجھ پہ یہ بوجھ ہے تو چھوڑ دے، ہم اپنی قدرت سے پرورش کر دیں گے، ہم اپنے رحم سے اس کو پال دیں گے. اللہ اکبر. اس نے بچی کو وہیں چھوڑا، اللہ کی قدرت نے اس کی پرورش کی. وہ
परवान चढ़ी तो उसका नाम सौदा हो गया, सौदा उसका नाम पड़ गया। अल्लाह ने उसको इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि वह हाथों की लकीरें देख करके लोगों की तकदीर बता दिया करती थी। ये अपने वक्त की सबसे बड़ी काहिना बनी। अब जिस गली से, जिस शहर से ये गुजरा करती थी, उस शहर में ऐलान हो जाता था, ओ लोगों सौदा आ रही है, जिसे अपनी तकदीर के बारे में पता करना है, आओ अपने हाथों की लकीरें दिखाओ, तकदीर के बारे में पूछ लो। जिधर से गुजरती लोगों की भीड़ लग जाती थी, ये लकीरें देख करके तकदीरों के फैसले सुनाया करती थी। एक दिन इसका गुजर मेरे नबी की अम्मी के मदीने से जब होने लगा, मदीने में ऐलान हुआ, ओ लोगों देखो आज सौदा का मदीने से गुजर हो रहा है, बता से आज सौदा गुजर रही है, आओ बच्चियों बेटियों अपने अपने हाथों की लकीरें दिखाओ, सौदा तुम्हारी तकदीर के फैसले सुना करके जाएगी। बच्चियों की भी लाइन है, लड़कियों की लाइन है, लंबी लाइनें लगी हैं। सौदा का गुजर हुआ, आकर के मुस्तफ़ा के मदीने में जो बाद में आका का शहर बना है, ये उस वक्त बतहा था। अल्लाह अकबर, लड़कियां खड़ी हैं, ये यूं लकीरें देखती कहती तेरी तकदीर में ये है, यूं लकीरें देखती तेरी तकदीर में ये है, तेरी तकदीर में ये है, ये तकदीरें बताती जाती। सारी बच्चियां तकदीरों के फैसले अपने सुन रही थी। वहीं पे एक कोने में खड़े होकर मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमीना इस नजारे को देख रही है। उस वक्त सैयदा आमीना की उम्र शरीफ 6 या 7 साल है। आप कोने में खड़े होकर के देख रही हैं। किसी ने कहा था आमीना तू भी अपनी हथेली दिखा, देखे तेरी तकदीर में क्या लिखा है। हालांकि तेरा जिंदगी का उसूल तो सबसे निराला नजर आता है, हर बच्ची से तेरा चलन अलग है, तेरा जात, तेरी जात अलग है, तेरा वजूद अलग है, तेरे तौर तरीके अलग है। जरा दिखा तो सही तेरी लकीरों में क्या लिखा हुआ है। नबी की अम्मी भी आकर के बच्चियों के पीछे खड़ी हो जाती हैं। जब सारी बच्चियों ने अपने अपने हाथों की लकीरें दिखाई हैं, आखिर में नबी की अम्मी की बारी आ जाती है। सैयदा आमीना ने भी यूं हाथ आगे किया है। अब जैसी सौदा ने हजरत आमीना के हाथ की लकीरें देखी हैं, तो कभी सैयदा का चेहरा देख रही है, कभी हाथ की लकीरें देख रही है, कभी सैयदा का चेहरा देख रही है, कभी हाथ की लकीरें देख रही है। मदीने वालों ने कहा था सौदा बता तो सही, हर हाथ की लकीर देख करके तूने लम्हों में फैसला कर दिया। आखिर आमीना की लकीरों में ऐसा क्या लिखा है जिसे तू बयान तक नहीं कर पा रही है। उसने कहा था लोगों में खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ, जो इसकी लकीरें कह रही हैं ये कैसे हो सकता है। मदीने वालों ने कहा था सौदा बता तो सही, इसकी लकीरों में लिखा क्या है। तब सौदा ने कहा था अगर सुन सकते हो तो सुनो, सच्चाई ये है इसकी लकीरें कह रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या इसकी गोद में नबियों का इमाम जलवगर होने वाला। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा, तकबीर, अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी के माँ बाप हैं। साहिब आ नबी की महफिल में आके बैठ तो सही, कोई ऐसा माँ बाप देखा हो तो बता, किसी के माँ बाप की इतनी बड़ी शान हो तो ला करके दिखा। अल्लाह अकबर। बचपन से जवानी में वक्त बदला, बातें बहुत हैं। आपका निकाह हजरत सैयदा आमीना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ। जब हजरत अब्दुल्ला से सैयदा आमीना का निकाह हुआ, और मेरी कौम की बेटियों, जवानों, बुजुर्गों मेरी बात सुनो, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को सुनना है। निकाह हुआ, आप तशरीफ़ लाई हजरत अब्दुल्ला के घर। आप अपने आंगन में बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे घर में आम लोग बैठा करते हैं। एक तरफ हजरत आमीना है, दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला है। तवज्जो करना, बहुत गौर से मेरी बात को सुनना। मैं बयान करने लगा हूँ। सामने बैठे हुए हजरत अब्दुल्ला अचानक बोल पड़े, कहते हैं आमीना मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। अब्दुल्ला किस लिए? कहा अल्लाह ने तेरे जैसी बीवी मेरे मुकद्दर में अता फरमाई है, मेरे मुकद्दर में तेरे जैसी बीवी अल्लाह ने लिखी है, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ। जैसी आपने इतनी बात कही, सैयदा बोल पड़ी, कहने लगी नहीं अब्दुल्ला आप मुझसे ज़्यादा खुश नसीब हो, मैं आपसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ। कहा किस लिए? कहा मैं तो जो आप मुझे समझते हैं ठीक है, लेकिन सच ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे जैसा शोहर सिर्फ आमीना के मुकद्दर में लिखा है, मैं आपसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ। अल्लाह अकबर। आप अपने घरों के जायज़ा आप लीजिए, क्या हमारे घरों में यही गुफ्तगू होती है? क्या हमारे घरों के अंदर इसी तरह बीवियों की दिलजोई की जाती है? क्या हमारे घर की औरतें क्या शोहर की इसी तरह इज्जत किया करते हैं? नहीं। आप अगर कहें नहीं हम ऐसा करते हैं, तो मान लीजिए अगर 100 में एक घर ऐसा हो जिसके अंदर ये बातें होंगी, तो यकीन जानना वो घर जन्नत निशा हो जाएगा। आज तुम देखो दारुल इफ्ता जा करके देखो, तलाक के फतवे हैं, अखबारों में देखो तलाक की खबरें हैं, आप न्यूज़ चैनल चेक कीजिए तो बीवियों औरतों की आत्महत्या, जलाने के ये कितने सारे केसेस सामने आते हैं। आओ मुस्तफ़ा की तबदीद, मुस्तफ़ा की दीन के करीब आ जाओ, आका की तालीम के करीब आ जाओ। हमने तो अपने घरों के अंदर इज्जतों का कोई
کوئی خیال نہیں کیا ہے۔ ہمارے اس معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر لڑکی ذرا سی غریب ہے تو ڈائریکٹ لڑکا تانا دیتا ہے تیری اوقات نہیں تھی تو میرے گھر میں آ جاتی، یہ تو احسان مان کے میں تجھے اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں۔ اور اگر لڑکی تھوڑا سا زیادہ زیور جہیز لے کر کے آئی ہے تو وہ ڈائریکٹ یہ تانے دیا کرتی ہے کہ تم مجھے رکھنے کے لائق نہیں تھے، میں تو تمہارے گھر میں کسی بھی قیمت نہیں آتی، تمہارے باپ نے میرے گھر پہ جا کر کے چکر لگا کے کئی جوڑی جوتیاں توڑی ہیں، تب جا کے مجھے مجبوری میرے باپ نے تمہارے گھر میں بھیجا ہے۔ اور میری قوم کی بیٹی اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرو، اور جوانو تم بھی اپنی زبان کا لہجہ صحیح کر لو، اگر یہی لہجے چلتے رہے تو ہر گھر کو جہنم کہنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، گھروں کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ جملے استعمال کرو جو نبی کے ماں باپ کر رہے ہیں، وہ اخلاق اپنے اندر لاؤ جو نبی کے گھر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر زندگی میں شوہر ذرا سی کمی کر دیتا ہے تو بیویاں مار تانے کے اس کی زندگی تباہ کر کے پھینک دیتی ہے، اگر اس کی مرضی کا ایک سوٹ خرید کر کے نہ لا کر کے دیا جائے تو کہتے ہیں کہ تم نے میری زندگی تباہ کر کے رکھی ہے، تمہارے گھر میں مجھے سکون نہیں ملا ہے۔ جب وہ تانے دیتی ہے تو پھر شوہر کی اگر کمائی مکمل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ حرام کی طرف چلنے لگتا ہے، چوری کی طرف چلنے لگتا ہے، کہیں سے بھی ہو بیوی کا شوق پورا کرنا ہے تو وہ حرام طریقے سے کما کر کے لاتا ہے۔ اور لوگوں اگر مصیبتیں آ جایا کریں، قوم کی بیٹیوں تو پریشان مت ہوا کرو، اگر آفتیں آ جایا کریں تو پریشان مت ہوا کرو، اس لیے کہ جب تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو ایک دن تمہیں ایک نہ ایک دن امتحان سے ضرور گزرنا ہے، دین میں داخل ہو گئے ہو تو تمہیں اپنا امتحان ضرور دینا پڑے گا۔ تمہاری میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے ہماری تمہاری، اللہ اکبر، ذرا سی مصیبتیں آ جائیں تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یار مسلمانوں کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں ہی کے ساتھ یہ ہوا کرتا ہے۔ تمہاری اوقات کیا، میرے نبی کی بیٹی کی آپ زندگی دیکھو، تمہاری بھوک کتنی ہو سکتی ہے، نبی کی بیٹی کی بھوک سے زیادہ تمہاری بھوک نہیں ہو سکتی ہے، ان سے زیادہ صابر اور صابرہ تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ اکبر میری قوم کے جوانوں، بس میں یہ کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مصیبتیں آ جائیں تو حرام کام کی طرف رخ نہ کیا کرو، بلکہ جب کسی طریقے سے راستے تو ہموار نہ ہوتے ہوں تو صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جایا کرو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی رب کا باب رحمت کھلا ہے، اس کی رحمتیں تو یہ کہتی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، اس کی رحمتیں تو آج بھی پکار رہی ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے ہمیں جب مصیبتیں آئی ہیں ہم نے پیروں کی چوکھٹیں تو کھٹکھٹا لی، مزاروں کے چکر تو ہم نے لگا لیے، دعا تعویذ کے ہم نے گنڈے تو گلوں میں لٹکا لیے، اگر یاد نہیں آئی تو رب کی چوکھٹ یاد نہیں آئی ہے، اگر یاد نہیں آیا تو اپنے رب کے گھر کا رستہ یاد نہیں آیا ہے، اٹھا کر کے دیکھو تاریخ کا ایک ورق پلٹ دو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ اکبر، امام غزالی فرماتے ہیں ایک بوڑھا آدمی تھا، مزدوری کر کے زندگی بسر کیا کرتا تھا، غربت حد سے زیادہ بڑی، لوگوں نے مزدوری کے راستے بند ہو گئے، بچے فاقے سے زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن بیوی کہنے لگی میرے سرتاج دیکھیے اب بچوں کا فاقہ دیکھا نہیں جاتا ہے، مہربانی کرو یہ تھیلا لو، جاؤ جا کر کے کچھ کام کرو، مزدوری کر کے لاؤ۔ اس نے تھیلا بغل میں دبایا، آؤ 6 ٹائم پیٹ بھر کے کھانے والوں، آؤ بے فکر ہو کر کے سونے والوں، 70 جوڑی کپڑے ہیں، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں آتا اس کپڑے کو کتنے دن پہلے پہنا تھا، ہم اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے ہیں، ہمیں تو یہاں تک یاد نہیں آتا کہ ہمارے پاس کپڑے کتنے ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 50% لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کتنے جوڑی کپڑے موجود ہیں، یہ نہیں پتا ہوگا 50% لوگوں کو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس نے کہا تھا میرے سرتاج یہ تھیلا لو، لے کر کے جاؤ اور بچوں کے لیے کچھ راشن لاؤ۔ اللہ اکبر، بوڑھا تھا، بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھکی ہے، منڈی میں جا کے کھڑا ہوا جہاں مزدور بکا کرتے ہیں وہاں جا کر کے کھڑا ہو گئے۔ امام غزالی نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کھڑا ہو گیا جا کر کے، لوگ آتے طاقتور مزدور کو لے کر کے چلتے تھے، لوگ آتے مضبوط آدمی کو پکڑتے لے کر کے چلتے تھے، جب سب لے کر کے جاتے یہ بوڑھا رہنے لگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کی آنکھیں برسنے لگی، لوگوں سے کہنے لگا لوگوں مجھے بھی لے چلو، میں بھی ضرورت مند ہوں۔ جیسے اس نے اتنا کہا تھا نا تو کسی نے اس کی نہیں سنی تھی، کہا تھا بابا تجھے تو سانس بھی ڈھنگ سے نہیں آ رہی، تو اینٹ کا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس نے کہا تھا صاحب میں اینٹیں تو نہیں اٹھا سکتا زیادہ، تو کم سے کم میرے پیسے کم کر کے دے دینا، لیکن لے چلو۔ اور لوگوں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو طاقتور بھی تمہیں تلاش کرو گے، تم مزدور مضبوط لے کر کے آؤ گے تاکہ اینٹیں اوپر تک چڑھا دے، مگر صاحب اگر منڈی میں تمہیں کوئی سفید بالوں والا نظر آئے تو یہ یاد رکھنا اس کے شوق نے یہاں لا کے کھڑا نہیں کیا ہے، یا تو بچوں کی بھوک یہاں تک لے کر کے آ گئی ہے، یا اس کو غریبی نے ایسے دھکے دیے ہیں جو آج چوراہے پہ بکنے کے
لیے مجبور کھڑا ہے. مجھے معلوم ہے تم بازار سے قیمتی خرید کر کے لاؤ گے, مزدور مضبوط لے کر کے آؤ گے. میری بات سن لینا یار, کسی کی سفید داڑھی جب دیکھو تو سمجھ لینا یقیناً اسے وقت کے جھونکوں نے دھکے دے کر کے یہاں تک پہنچایا ہے, ورنہ اپنی خوشی سے یہ منڈی میں بکنے کے لیے نہیں آتا. ضرور اسے کوئی سبب ہے جو منڈی میں لا کر کے جس نے کھڑا کیا ہے. یار جو خود سے چل نہیں سکتا ہے وہ منڈی میں کیسے بکنے آ سکتا ہے؟ جسے آرام کی ضرورت تھی تو مزدوروں کی لائن میں کیسے کھڑا ہوگا؟ تم نے تو کبھی غور سے دیکھا نہیں ہوگا. صاحب مزدوری ہم نے ایسے لوگوں کو بھی کرتے دیکھا ہے جو گھر سے ٹفن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے لاتے ہیں. اگر کھول کے دیکھو تو ٹفن میں کھانا نہیں ہوتا ہے اور شرم مٹانے کے لیے لے کر کے آتے ہیں تاکہ منڈی میں جب کھڑا ہوگا تو کوئی یہ نہ کہے یار یہ تو کھانا تک گھر سے نہیں لایا ہے. وہ خالی ٹفن لے کر کے آتے ہیں تاکہ ہمارا عیب چھپا رکھے. اور میری قوم کے جوانوں اور امیروں وزیروں بادشاہوں اور زمینداروں اور دولت والوں, میری بات ذرا دل پہ لکھ کر کے لے کر کے جانا. مصطفیٰ کے میلاد کا یہی ایک مقصد سمجھ لینا پیارے. اللہ اکبر. اگر تمہیں مزدور کی ضرورت پڑے منڈی میں جایا کرو تو اگر وہاں پہ دیکھو مزدور طاقتور بھی کھڑا ہے اور اس کی کروٹ میں کوئی کمزور بھی کھڑا ہے, بال سفید ہیں, ہاں اپنی مرضی سے طاقت والے کو پکڑ لو. ایک مزدور اپنی مرضی سے کر لو, ایک مزدور مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی سے کر لو. آپ کہیں گے صاحب یہ مصطفیٰ کی مرضی کا مزدور کون سا ہو گیا؟ تو سنو, میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری قوم کے بوڑھے کی سفید بالوں والوں کی عزت کی اس نے گویا مدینے والے محمد کی عزت کر لی ہے. ایک مزدور اپنی مرضی سے لاؤ جو تمہاری مرضی کے مطابق وہ اینٹیں بھی چڑھا سکے, مسالہ بھی اٹھا سکے, لیکن ایک مزدور بوڑھا لے کر کے آؤ جس کو حالات نے لا کر کے چوراہے پہ کھڑا کیا ہے. میں مانتا ہوں کہ طاقتور مزدور 4 اینٹیں زیادہ لگائے گا, یہ کمزور مزدور 2 اینٹیں کم لگائے گا. اسے پوری مزدوری دے دو, اس کی طاقت سے 4 اینٹیں لگیں گی. اگر اس کی محبت سے سرکار خوش ہو گئے 4 اینٹیں کم سکی, اللہ جنت میں تم کو 4 محل عطا فرما دے.